الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ یہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ یہ فصل ہے وہ چیزیں کہ جو جن کا بے میں ذکر صراحتاً تو نہ ہو، پھر بھی وہ بے میں داخل ہو جائیں گی، ان کے متعلق یہاں سے بتائیں گے۔ دیکھیے، اس فصل کا جو مین چیز ہے وہ دو قاعدے ہیں۔ ان دو قاعدوں پر یہ مسائل کی بنیاد ہے۔ پہلا قاعدہ سمجھ لیجیے، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عرفاً جو مبی ہے، مبی جس کو کہا جاتا ہے یا جو مبی کا نام ہوتا ہے، جو نام لیا جائے، وہ جس چیز کو عرفاً جس چیز کو شامل ہوگی وہ سب بے میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا نام بے میں نہ لیا گیا ہو۔ تو عرفاً عرف کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے، اگر عرفاً وہ چیز اگر داخل ہے تو کیا ہے، بے میں وہ بھی شامل ہوگی۔ دوسری چیز ہے کہ وہ چیز جو مبی کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے متصل ہو، یعنی اس کا جو اس کو بنایا گیا ہے یا اس کو رکھا گیا ہے وہ کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن باقی رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے، تو پھر کیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ چیز بھی تابع ہو کر مبی میں داخل ہوگی، اگرچہ اس کا بھی کیا ہے، صراحتاً ذکر نہ ہو۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو مبی عرف میں جن جن چیزوں کو شامل ہوگی وہ سب چیز بے میں داخل ہو جائیں گی اگرچہ صراحتاً ذکر نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کیا ہے، مبی کے ساتھ متصل ہو، اس طور پر کہ اس کو کیا ہے، کاٹنے یا ختم کرنے کے لیے نہ ہو، باقی رکھنے کے لیے ہو، تو وہ بھی بے میں داخل ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں سے بتا رہے ہیں، ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، جس نے دار بیچا، دخل بناؤها في البيع، تو بے میں اس کی بنا یعنی عمارت بھی داخل ہوگی، وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ، اگرچہ اس کو کیا ہے، نام اس عمارت کو ذکر نہ کرے۔ دیکھیے، لغوی اعتبار سے تو زمین کا ہر وہ ٹکڑا جس پر جو خالی ٹکڑا ہوتا ہے اس کو دار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں۔ اب یہ ہے کہ جو عرفاً جو دار ہوتا ہے، جیسے ہم عرف میں جسے کہتے ہیں گھر کہتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے جو عمارت ہے، اور اگر اس کا صحن ہے، ٹھیک ہے، مطبخ ہے، اور اس کے ساتھ جو متصل چیزیں ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گی اگرچہ ذکر نہ کرے۔ عموماً کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو گھر ہوتے تھے تو بیچ میں خالی ہوتے تھے، اور آس پاس اس کی عمارت ہوتی تھی، سین ٹائپ ہوتا تھا، جیسے ابھی بھی بہت ساری سرکاری عمارتیں اسی طرح ہوتی ہیں، بیچ میں خالی ہوتا ہے، آس پاس پھر وہ عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو جو لغوی طور پر تو دار و بیچ والی خالی جگہ کو بکے کو، زمین کی بکے کو کہتے تھے جس پر عمارت نہیں ہوتی، لیکن عرفاً کیا ہے، وہ پورا عمارت داخل ہوگی جب بائے کو بیچے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں اسی کو بتا رہے ہیں کہ لِأَنَّ اسم الداری یتناول الارثۃ والبناء، عرصہ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا ہے، زمین کا ایسا بقعہ ہو جس میں کیا ہے، کوئی عمارت وغیرہ نہ بنی ہوئی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دار کا جو اسم ہے، دار ہے، وہ کیا ہے، عرصہ اور بنا دونوں کو عرفاً شامل ہے، اس پہ عرصہ پر یعنی جو صحن ہے اس پر بھی، اور عمارت، اس دونوں پر یہ اطلاق ہوتا ہے عرف میں، تو لہٰذا یہ دونوں آ جائیں گے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی، دوسری دلیل کہہ رہے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ متصل بھی اتصال اقراری، کہ وہ اس کے ساتھ متصل ہے قرار کے اتصال کے طور پر، یعنی باقی رکھنے کے طور پر اس کے ساتھ متصل ہے۔ ظاہر ہے جب زمین کے اوپر عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ابھی تعمیر کی اور ایک مہینے کے بعد اس کو کاٹ ڈالیں گے، پھینک دیں گے، اس کو ڈھا دیں گے، ٹھیک ہے، تو باقی رکھنے کے لیے ہی گھر بنایا جاتا ہے، تعمیر کی جاتی ہے۔ فَيَكُونُ طَبْعًا لَهُ، تو یہ بھی کیا ہے، اس زمین کے جو صحن ہے، ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، تابع ہو کر بے میں داخل ہوگی۔ ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر وان لم يسمه، جس نے زمین بیچی، دخل ما فيها من النخل والشجر، تو اس میں
نخل اور شجر دونوں داخل ہوں گے، وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ اگرچہ اس کو بیان نہ کرے، یعنی ایک زمین تھی اس کو بیچا، ٹھیک ہے، اور اس زمین میں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، دوسرے بھی درخت لگے ہوئے ہیں، تو وہ درخت بھی اس بے میں داخل ہو جائیں گے، یعنی وہ مطلب مشتری اس کو بھی لے لے گا، اگرچہ یہ نہ کہا ہو کہ بھئی درخت کو بھی بیچا یا نہ بیچا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْقَرَارِ، اس لیے کہ یہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا ہے زمین کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے متصل ہوتے ہیں، ان کو اگایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مطلب درخت لگائے زمین میں اور پھر دوسرے دن اسے ڈالے، یعنی اس کو باقی رکھنا ہوتا ہے، لگایا ہی اس لیے جاتا ہے۔ فَأَشْبَهَ الْبِنَاءَ، تو یہ درخت بھی کیا ہے عمارت کے مشابہ ہو گئے۔ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ، ہاں کھیتی زمین کی بے میں داخل نہ ہوگی مگر یہ کہ ذکر کر دیا جائے۔ کھیتی کیا ہے؟ اگر کھیتی کسی زمین پر لگی ہوئی ہے اور زمین بیچی تو کھیتی اس کیا ہے حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ ہاں ذکر کر دے کہ بھئی جو کھیتی لگی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے اس میں نے خریدی مشتری، تو داخل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْفَصْلِ، اس لیے کہ کھیتی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے زمین کے ساتھ متصل ہوتی ہے فصل کے لیے۔ کھیتی کی جاتی ہے کہ بھئی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد فصل آ جائے گی تو کاٹ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ فَشَابَهَ الْمَتَاعَ الَّذِي فِيهَا، تو کھیتی یہ اس سامان کی طرح ہو گئی جو اس گھر میں یا گھر میں ہو، ٹھیک ہے، جس طرح سے بھئی گھر میں اگر سامان ہے، ٹھیک ہے، تو گھر بیچنے سے سامان نہیں بک جائے گا، تو اسی کیونکہ سامان تو ظاہر ہے رکھنے کے لیے ہوتا ہے، بعد میں لے لیتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح سے کھیتی بھی کیا ہے شامل نہیں ہوگی۔ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ، جس نے نخل بیچا یا شجر بیچا، فیہ ثمر اس میں پھل ہو، ایسے کھجوروں کے درخت کو یا کسی اور درخت کو بیچا پھلدار جس میں پھل تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ پھل بیچا، خالی درخت بیچا تھا، پھل لگے ہوئے تھے، تو ثمرتہ للبائع، تو بے میں پھل داخل نہیں ہوں گے، صرف درختوں کی بے ہوگی۔ ہاں الا ان یشترط المبتاع، جبکہ خریدنے والا شرط لگا دے، جب خریدنے والا اس کی شرط لگا دے گا تو پھل بھی اس میں شامل بقولہ ہو جائے۔ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے، من اشترى ارضا فیہا نخل، جس نے زمین خریدی جس میں کیا ہے نخل ہو، فالثمرۃ للبائع، تو جو پھل ہوگا وہ کیا ہے بائع کے لیے ہوگا۔ الا وَلِأَنَّ الاتساع الا ان یشترط المبتاع، مگر خریدنے والا اس کی شرط لگا۔ وَلِأَنَّ الاتصال وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً فَهُوَ لِلْقَطْعِ لَا بقائی، اور اس وجہ سے کہ اتصال اگرچہ خلقتاً ہے، یعنی جو پھل جو اگے ہیں وہ کیا ہے پیدائشی طور پر خلقت کے طور پر ہی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں، لیکن ہوتے تو فَهُوَ لِلْقَطْعِ، کاٹنے کے لیے پھل آتے ہیں تو پھل کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھل کا درخت بویا ہی اس لیے جاتا ہے، لا للبقائی، اس کو رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے پھل، لہذا یہ بھی کیا ہے فسارہ کالزرع، تو یہ بھی کھیتی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمَ الْمَبِيعَ، اور جب ایسا ہوگا یعنی درخت بیچے اور پھلوں کی شرط نہیں لگائی تھی تو کہیں گے کہ بائع کو کہا جائے گا کہ اقطعها، پھل کاٹ دے، وسلم المبیع، اور مبیع کو سپرد کر دے، یعنی پھل لے لے اپنا اور مبیع دے دے مشتری کو۔ وَقَضَا إِذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ، اسی طرح جب زمین بیچی اور اس میں کھیتی تھی تو بھائی کو کہا جائے گا کہ بھائی تو اپنی کھیتی اکھیڑ ڈال اور اب کیا ہے زمین واپس دے دے اس کو اپنے مالک کو، مشتری کو۔ کل ان ملک المشتری مشغول بملک البائع، اس لیے کہ مشتری کی جو ملکیت ہے وہ بائع کی ملکیت کے ساتھ کیا ہے مشغول ہے۔
کہ بھائی بائے کے جب پھل اس پر ہوں گے ظاہر ہے مشتری کی جو ملکیت ہے اس میں وہ کیا ہے وہ چیزیں بھی آ جائیں گی، تو لہٰذا اس وجہ سے جو کہ مشتری کی جو ملکیت ہے وہ کیا ہے رکی ہوئی ہے بائے کی ملکیت کے ساتھ، تو لہٰذا ان کو بولا جائے گا کہ تو کاٹ ڈال، فکان علیہ تفریغہ، تو بائے پر واجب ہوگا کہ وہ اس کو کیا ہے الگ کر دے، وہ تسلیم ہو اور اس کو سپرد کرنا واجب ہوگا۔ قضا اذا کان فیہ متاع، کما اذا کان فیہ متاع، جیسے اس میں کیا ہے سامان ہو، ہم جیسے عمارت وغیرہ بیچی ہے اور اس میں سامان ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی اپنا سامان لے لے اور عمارت کیا ہے بھائی کو مشتری کو دے دے۔ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ یترکو حتی یظہر صلاح الثمر، امام شافعی کہتے ہیں کہ جب درخت بیچا اور پھل نہیں بیچے ہیں، پھل اس کے آ گئے ہیں، تو فوراً مشتری کو نہیں کہا، بائے کو نہیں کہا جائے گا کہ پھل اتار لے یا کھیتی کاٹ لے، بلکہ یترکو حتی یظہر صلاح الثمر، چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ ثمر کی صلاحیت کیا ہے پکنا ظاہر ہو جائے، یعنی پھل اس انداز میں آ جائیں کہ اس سے اب نفع اٹھایا جا سکے۔ صلاح ثمر سے مطلب کیا ہے وہ اس سے انتفاع ہو سکے، فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وَيُسْتَصْحَدَ وَيُسْتَصْحَدَ الزَّرْعُ، اور کھیتی کے کاٹنے کا وقت آ جائے۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ بھئی کھیتی لگی ہوئی ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، تو اگر وہ پھل کچے ہیں یا کھیتی کے کاٹنے کا بھی وقت نہیں آیا ہے تو بائے کو پر لازم نہیں ہے کہ وہ ابھی کاٹ دے، بلکہ انتظار کرے جب پھل پک جائیں، نفع اٹھانے کے قابل ہو جائے اور کھیتی کاٹنے کے قابل ہو جائے، تب اس سے کہا جائے گا کہ ان کو لے لے اور اب چیزیں واپس دے دے مشتری کو۔ کیوں؟ لأن الواجب انما هو التسلیم المعتاد، اس لیے کہ جو بائے پر جو واجب ہوتا ہے وہ کیا ہے سپرد کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا سپرد کرنا جو عادت میں ہو، عرف میں ہو، ٹھیک ہے، عرف میں بھئی کھیتی جب تک پک نہ جائے تب تک کوئی کاٹتا نہیں ہے، اس طرح پھل جب تک فائدہ اٹھانے کا قابل نہ ہو جائے تب تک کوئی پھلوں کو بھی چنتا نہیں ہے، کاٹتا نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر جب تک پھل اپنے پک نہ جائیں اور کھیتی کٹنے کے وقت تک نہ پہنچ جائے تب تک کیا ہے اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ والمعتاد اللہ یقطع کذالک، اور عادت کیا ہے کہ ایسے کچے پھل اور کھیتی کیا ہے کاٹی نہیں جاتی۔ وسارا کما اذا انقضت مدت الاجارہ، اب امام شافعی ایک مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اذا انقضت مدت الاجارہ، جسے کسی نے زمین دی تھی اجارے پر، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر 2 مہینے 3 مہینے میں دی تھی، 3 مہینے اجارے پر، ٹھیک ہے، اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور ابھی زمین جو ہے وہ کھیتی ہے وہ کٹنے کا وقت نہیں آیا ہے، تو اب یہ ہے کہ جب کٹنے کا وقت آ جائے تب تک کیا ہے اسے مجبور اجارہ اس کو پورا تو ہو گیا ہے لیکن اس کو وقت دیا جائے گا، اور جتنے دن زیادہ وہ اس میں کھیتی رہے گی اس کی اجرت دے دے گا۔ یہ مسئلہ لفی الارض زرعن، اور زمین میں کھیتی ہو تو اب بائے کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی جیسے 1 مہینہ اور لگے گا تو 1 مہینے کی اجرت دے دے اور کھیتی کو رہنے دے، جب اس کا کاٹنے کا وقت آئے تو کاٹ لے گا۔ تو یہاں دیکھیے اجارہ پورا ہو جانے کے بعد بھی جو مستاجر ہے اس کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے دینے کا، ٹھیک ہے، جب تک کھیتی کا وقت نہ آ جائے، تو یہاں پر بیچنے کی صورت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں امام شافعی کو، ہونا کا تسلیم و واجب نیزن، بھائی اجارے والے مسئلے میں بھی سپرد کرنا واجب ہو جاتا ہے، جب اجارہ پورا ہوا اسی وقت مستاجر کو اب وہ کیا ہے دینا واجب ہو جاتا ہے، حتیٰ ہاں حتیٰ یترا کا بھی اجر، یہاں تک کہ اب اگر وہ کھیتی کاٹنے کا وقت نہیں ہوا ہے اور وہ ابھی رکھنا چاہتا ہے تو اجرت دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جتنے دن تک وہ نہیں کھیتی پکنے کا وقت نہ ہو جائے تب تک اجرت دے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ تسلیم العوض کا تسلیم المعوض، تو عوض کو سپرد کرنا گویا کہ جس چیز کی عوض دی ہے اسی کو سپرد کرنا ہے، تو جو 15 دن 20 دن کی یہ اجرت دے گا واپس زیادہ، وہ گویا کہ اسی زمین کو سپرد کرنے ہی کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے،
لہٰذا اس مسئلے پر آپ کا قیاس کرنا درست نہیں ہے۔